دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ بڑا پیارا پروگرام، سیکھنے سکھانے والا پروگرام دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی جمیل مدظلہ العالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ سلسلے میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ بے شک تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ حرص پیدا ہو علم دین کی اور پتہ چلے کہ سوال کرنا، علم سیکھنا کتنی بڑی سعادت کی علامت ہے۔ الترغیب و ترہیب میں ہے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے علم سیکھنا خشیت ہے، اسے تلاش کرنا عبادت، اس کی تکرار کرنا تسبیح اور علم کی جستجو کرنا جہاد ہے، اور لا علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور اسے اہل پر خرچ کرنا یعنی علم کو اہل پر خرچ کرنا قربت یعنی نیکی ہے، کیونکہ علم حلال و حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے اور اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، اور وحشت میں باعث تسکین ہے، اور سفر میں ہم نشین ہے، اور تنہائی کا ساتھی ہے، اور تنگ دستی و خوشحالی میں رہنما ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، اور دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے قوموں کو بلندی اور برتری عطا فرما کر بھلائی کے معاملے میں قائد اور امام بنا دیتا ہے۔ بڑی تفصیلی حدیث ہے، اور اس کے آخری الفاظ کچھ یوں ہیں کہ علم سے حلال و حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ عمل کا امام ہے، اور عمل اس کے تابع ہے، اور خوش بختوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے، جبکہ بدبختوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت بھی الحمدللہ سیکھنے سکھانے والا ایک سلسلہ ہے، پروگرام ہے۔ اس میں آپ کے سوالات کے جوابات جہاں دیے جاتے ہیں، سوال کرنے والا تو کوئی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کنڈیشن میں ممکن ہے دنیا میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہوں، اور ان تک بھی آپ کے سوال کے ذریعے سے جواب چلا جائے تو ہو سکتا ہے یہ سوال کرنا بھی آخرت میں بہت بڑے اجر کا باعث بن جائے۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، اور پہلے سوال کے ساتھ انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ جی جناب، پہلا سوال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنی بہن کے گھر میں گئی تو تم صاف صاف ہو، اور اس سے مراد مرد کی طلاق تھی، تو اس سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو الفاظ ہیں کہ اگر تم اپنی بہن کے گھر گئیں تو تم صاف صاف ہو، اب یہ کس قبیلے کس خاندان میں یہ کن معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اگر یہ طلاق کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے تو پھر یہ اس جگہ کا عرف عادت رواج کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ کیا طلاق کے معنوں میں وہ بالکل واضح اور صریح استعمال ہوتا ہے یا بطور کنایہ اشارتاً استعمال ہوتا ہے؟ تو کچھ اس اعتبار سے ان الفاظوں کا حکم ہوگا۔ صحیح۔ تو اس لیے سائل محترم نے اگر یہ کسی کا وقوعی مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اس طرح کے طلاق کے جو مسائل ہوتے ہیں جن میں الفاظ طلاق کے حوالے سے کافی ڈیپلی معلومات لینی چاہیے اور لینی پڑتی ہے، تو ان الفاظوں سے متعلق براہ راست
دارالفتہ اہل سنت اگر آپ کے اپنے قریبی شہر میں موجود ہو تو وہیں رجوع کیا جائے، یا آپ کے شہر میں کوئی سنی مستند معتمد کوئی مفتی موجود ہوں اہل سنت و جماعت کے، تو ان سے رجوع کیا جائے۔ طلاق کے مسائل میں باریکیاں پیچیدگیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے اوپنلی اس لفظ کے بارے میں فی الوقت تو دارالفتہ اہل سنت کے اس پروگرام کے تھرو جواب فائنل نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ باریکیاں پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اور ہمارا مشاہدہ ہے کہ مفتیان کرام جو ہیں وہ فتویٰ دیتے ہوئے یا حکم لگاتے ہوئے اس بات کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ معاملے کی نزاکت کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے طلاق کا جو بھی حکم آئے گا اس سے ایک گھر یا تو جو بسا ہوا ہے وہ بستا چلا جائے گا مزید، یا پھر وہ ٹوٹ جائے گا، تو اس کے لیے جن وضاحتوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو بالمشافہ ملنا پڑے گا۔ اگر دارالفتہ اہل سنت آپ کے قریب ہے تو آپ وہاں تشریف لے جائیں، ورنہ جو مستند سنی مفتیان کرام ہیں ان کے پاس آپ جا سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگلی کال شامل سلسلہ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کون ہیں، کہاں سے ہیں اور کیا سوال کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب بارگاہ سوال ہے میرا کہ میرا نام خالد محمود ہے اور میں جیلم سے بول رہا ہوں۔ 15-16 کنال میری زمین ہے، بیرانی بارش ہوا ہے تو فصل ہوتا ہے، نہ ہوا تو نہیں ہوتا۔ آپ ارشاد فرمائیے کہ اس میں قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اچھا جی، قربانی کا مسئلہ ہے اور فصل سے پوچھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ جی مفتی صاحب، اب ان کا جو مسئلہ ہے وہ قربانی سے متعلق اگرچہ پوچھ رہے ہیں تو جی اصولاً تو انہیں یہ اپنی اس زمین کے بارے میں عشر یا نصف عشر سے متعلق سوال کرنا چاہیے جی کہ ہونے والی فصل پہ مجھے کیا دینا ہوگا، جی یعنی اس پیداوار کا 10واں حصہ یا اس پیداوار کا 20واں حصہ۔ جی تو اس حوالے سے اولاً جواب عرض کرتا ہوں کہ چونکہ بارانی زمین کا معنی یہ ہے کہ وہ زمین جس کی پیداوار کے حصول کے لیے بارش کا ہی انتظام، بارش سے سیراب ہوتی ہے ٹوٹل، بس تو اس کو بارانی زمین کہا جائے گا، بارش سے ہی پیداوار ہوگی، ادروائز ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اگر کوئی زمین ایسی ہے جس کو بارش کا پانی دیا جاتا ہو یا قدرتی ذرائع سے جیسے نہر وغیرہ کا پانی دیا جا رہا ہے، تو جس میں انہیں کچھ خرچ کر کے پانی خریدنا نہیں پڑتا، تو پھر ان کو اپنی فصل کے اوپر جب فصل یہ تیار ہوگی کٹے گی تو انہیں اپنے فصل کا 10واں حصہ جسے عشر کہا جاتا ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر 10% کہہ سکتے ہیں، 10% اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے اپنا کنواں ہے، اس کنویں کے ذریعے سے پانی نکال کے پھر سیراب کرتا ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے سے موٹر چلا کر وہ اپنے پانی کو زمین تک پہنچاتا ہے، تو اگر وہ زمین جس کو پانی خرید کر خرچہ کر کے اس کو موٹر کے ذریعے اپنی زمین تک دوڑایا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس پیداوار کا 20واں حصہ جس کو ہم 5% بھی کہہ سکتے ہیں، یہ عشر پر دینا ہوگا۔ اب رہا معاملہ قربانی کے حوالے سے، تو دیکھیں اس پہ قربانی واجب ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا 7.5 تولہ سونا، اتنی مالیت کی کوئی چیز حاجت اصلیہ سے زائد ہو، ٹھیک، تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے۔ سونے کی یا چاندی کی قیمت؟ اب سونا 7.5 تولہ سونا ہے، عمومی اعتبار سے اتنی مالیت تو لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، تو 52.5 تولہ چاندی اس کی جو بھی مالیت ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اب 52.5 تولہ چاندی کی مالیت جس کے پاس موجود ہے تو اور حاجت اصلیہ سے زائد ہے، قرض وغیرہ سے بھی فارغ ہے، تو اب ایسے شخص کے اوپر ایام قربانی میں اتنی ملکیت ہونے کی صورت میں قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب اس میں قیمت ہی ضروری نہیں ہے، روپے پیسے ضروری نہیں ہے، یا اگر ان کو جو فصل ہے یہ فصل آتی ہے اور یہ فصل میں یقیناً یہ اس کو فروخت کرتے ہوں گے، صحیح ہے، رقم ان کو حاصل ہوتی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اگر ان کی حاجت کی جو رقم ہے، حاجت کی جتنی گندم ہے جو استعمال میں آنی ہے اس کو مائنس کر دیں، ٹھیک ہے، تو قربانی واجب ہونے کے اندر حاجت سے زائد چیز اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو، ایام قربانی میں قرض وغیرہ سے فارغ ہو، تو پھر قربانی کا وجوب ہوتا ہے۔ مجھ سے ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز میں وطر کے دوران دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور سجدے میں چلا جائے، غالباً یہ رکوع میں کہنا چاہ رہے ہیں، رکوع میں چلے جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ وطر کی نماز جو عشاء کے فرض کے بعد پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے تیسری رکعت میں، سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد۔
تو اب اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورت بھی ملا لی اور رکوع میں چلا گیا، رکوع میں یاد آیا، یا سجدے میں چلا گیا، سجدے میں یاد آیا، یا رکوع سے سر اٹھا لیا تھا، قومہ جس کو کہا جاتا ہے، اس قومے میں یاد آیا، باہر صورت رکوع میں جانے کے بعد اب اس کو واپسی دعائے قنوت پڑھنے کے لیے واپس نہیں آنا. ٹھیک ہے، جو رہ گئی تو رہ گئی. تو اب یہ رکوع میں تھا تو رکوع میں ہی آگے کنٹینیو کریں. سجدے میں چلے گئے تو اب آگے چلتے رہیں. اور التحیات جب پڑھیں گے قادہ اخیرہ، تو اس میں التحیات پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ، انہیں اب سجدہ سہو یعنی 2 سجدے کرنے ہوں گے. سیدھی طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کریں، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں. تو جو دعائے قنوت واجب تھا، اس واجب کے بھولے سے چھٹ جانے کی وجہ سے جو نماز میں نقص آیا، کمی آئی، تو سجدہ سہو ادا کرنے سے وہ کمی پوری ہو جائے گی اور ان کی نماز درست ہو جائے گی. اگر انہوں نے سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز میں جو نقص آیا تھا وہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ واجب کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے جو نقص ہے وہ بہت بڑا نقص ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے اب انہیں اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا واجب ہوگا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، آپ نے فرمایا دعائے قنوت واجب ہے پڑھنا، تو وہ جو معروف ہے جو ہماری عمومی طور پر پڑھی جاتی ہے اللہم انا نستعینک، یہی واجب ہے یا اس کے بجائے کوئی اور دعا پڑھ دی تو بھی وجوب ادا ہو جائے گا؟ دعائے قنوت کے نام سے جو معروف دعا ہے اللہم انا نستعینک، تو یہ والی دعا خاص پڑھنا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پڑھنا دعائے قنوت کے موقع پر سنت ہے. یعنی بہت ساری دعاؤں میں سے اس کا انتخاب اور اس جیسی اور دعائیں ہیں جن کا انتخاب کرنا چاہیے. البتہ اگر کسی نے دعائے قنوت کے موقع پر ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ یہ پڑھ لیا، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ پڑھ لی دعا، یا کوئی بھی دعائے معصورہ جو قرآن شریف میں یا احادیث کریمہ میں آئی ہیں وہ بھی پڑھ لینے سے دعائے قنوت کا واجب ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر سجدہ سہو نہیں ہوگا. پھر سجدہ سہو نہیں ہوگا. اگر کسی نے تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے موقع پہ ربنا آتینا فی الدنیا یہ پڑھ لی دعا تو اس کا واجب ادا ہو گیا، لیکن بہتر وہی دعا ہے جو دعائے قنوت کے نام سے معروف ہیں. سوال یہ ہے کہ مختلف مواقع پر اپریسیشن کے لیے ہمارے معاشرے میں تالیاں بجانا، کلیپنگ جو ہے وہ رائج ہوتا جا رہا ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ آیا کہ ان مواقع پہ کلیپنگ کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر اپریسیشن کرنا ہو کسی کی تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں، تالیاں بجا کر اظہار مسرت کرنا تو یا کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس انداز کو اختیار کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. یا گھر میں مختلف قسم کے پروگرامز وغیرہ عمومی طور پہ شادی بیاہ کے مواقع پر جو ہو رہے ہوتے ہیں تو اس موقع پر لوگ تالیاں بجاتے ہیں، یا یہی جیسے آپ کا سوال کہ جس میں کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تالیاں بجائی جا رہی ہیں تاکہ وہ خوش ہو، تو اظہار مسرت کا یہ طریقہ شرعاً جائز نہیں. اس کے لیے مناسب جو طریقہ ہے حوصلہ افزائی کا ماشاء اللہ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کہہ کر ماشاء اللہ کہہ کر کسی کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے. بارک اللہ، اللہ آپ کو نوازے اور دے. اس طرح کے کلمات کے ذریعے سے دعائیہ کلمات ہوں گے، اس کے ذریعے حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ممکن ہے کہ یہ دعا آپ کی اگلے شخص کے حق میں قبول بھی ہو جائے. ٹھیک، اگلی کال کی طرف بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کیا سوال کر رہے ہیں. جی جناب. کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہم نے ٹی وی پہ یا کیسٹ پہ قرآن پاک لگایا ہوا ہے، ساتھ ساتھ اس طرح ہم سن سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب، مارکیٹوں میں بہت رائج ہوتا ہے بعض اوقات کہ تلاوت لگا دیتے ہیں صبح دکان کھولتے یا جو بھی بزنس ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہی. بعض لوگ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی ایسا کرتے ہیں، تو کیا حکم ہوگا اس کا؟ تلاوت قرآن ریکارڈنگ کی صورت میں اگر کوئی اپنے کار میں یا دکان میں یا گھر میں آفس وغیرہ میں سنتا ہے تو شرعاً اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ ملازم ہے تو ملازم ہونے کی صورت میں چونکہ یہ کام ڈیوٹی کے دوران تلاوت قرآن سننے کی وجہ سے اگر کام میں کسی قسم کا کوئی خلل اس کے یا برابر میں کوئی کام کرنے والا ہے اس کے خلل آتا ہے تو پھر اس وجہ سے تلاوت قرآن کی ریکارڈنگ نہ لگائی جائے. البتہ اگر پرسنل کسی کا ذاتی کاروبار ہے تو وہ اپنے کاروبار کی ابتدا کے وقت اگر قرآن پاک کی ریکارڈنگ لگاتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس دوران اس بات کا خیال رکھیں کیونکہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ ہمیں سننا چاہیے. جب تک ہماری یکسوئی ہے، توجہ ہے، اس وقت تک قرآن پاک کی سماعت کریں، اور جب آپ کو لگے کہ اب توجہ ہٹ گئی
اب کسٹمر آ گیا، اس کے ساتھ ہی ڈیلنگ شروع ہو گئی اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف اب توجہ نہ اس کی ہے نہ کسٹمر کی ہے، تو اب ایسے موقع پر پھر تلاوت قرآن موقوف کر دی جائے تاکہ اس کا ادب و احترام باقی رہے۔ بعض اوقات لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کار میں بیٹھے ہیں، تلاوت قرآن لگی اور اپنی آپس کی گفتگو دنیاوی، بعض اوقات ہنسی مذاق، تو یہ جو انداز ہے نا، یہ انداز پہ مناسب نہیں ہوتا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اچھا، ایسے ہوٹلوں میں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں اور بازاروں میں بعض لوگ بلند آواز سے تلاوت لگا دیتے ہیں، تو انہیں بھی پھر احتیاط کرنی چاہیے؟ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ وہ مواقع جہاں پہ لوگ اس کی طرف توجہ دے ہی نہیں رہے جی، تو ان مواقع پر تلاوت قرآن نہ لگائیں۔ البتہ اگر انہیں لگتا ہے کہ کچھ افراد توجہ دے رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو پھر ایک حرج نہیں ہے کہ اصل مقصود تلاوت قرآن لگانے کا سننا بھی ہے۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سنا جائے، اگرچہ ریکارڈنگ والی تلاوت کے وہ احکامات نہیں ہیں جو باقاعدہ براہ راست ایک شخص تلاوت قرآن کر رہا ہو، اس کو سننے کے جو احکام ہیں وہ سخت ہیں، کہ اب وہاں تو حکم یہ ہے کہ ایک آدمی اگر تلاوت کر رہا ہے بلند آواز سے، جی، اور مثال کے طور میں بلند آواز سے تلاوت کرنے لگ جاؤں اور آپ اپنا کام کر رہے ہیں، جی، تو مجھے بلند آواز سے تلاوت کرنا ایسے موقع پر جبکہ کچھ لوگ موجود ہیں اور کوئی مجھے سن نہیں رہا، جی، تو میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا، یعنی تلاوت کرنے والے کے لیے جائز نہیں اتنی اونچی آواز سے تلاوت کرنا ہوتا، دوسروں کو نہیں کہیں گے بھائی سنو؟ نہیں، دوسرے اپنے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اپنے ان کے روٹین ہے۔ اپنے ڈیوٹی ہیں، جو بھی جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ کر رہا ہے۔ البتہ اگر تلاوت قرآن سننے کے لیے لوگ آئے ہیں جی، اور اس موقع پر اب قاری صاحب ان کو سنانے کے لیے تلاوت سنا رہے ہیں، تو اب جو سننے کی غرض سے آیا ہے جی، اب اس پہ قرآن سننا واجب ہے۔ ٹھیک، اب سننے کی غرض سے آیا اور اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے، کس نے میسج کیا ہے، کیا کیا ہے، تو اب اس کا سننے کی غرض سے آنے والے شخص کا قرآن اونچی آواز سے تلاوت کی جا رہی ہے نہ سننا، اب یہ گناہ ہوگا، اب یہ گناہگار اب یہ ہوگا، گناہ نہ سننے سننے والا، والا یعنی غفلت کر رہا ہے۔ غفلت کر رہا ہے۔ تو اب یہ چونکہ یہ احکام ہیں جو براہ راست تلاوت کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے، اور جو سائل محترم نے سوال کیا ہے وہ ریکارڈنگ، جی، تو ریکارڈنگ کے اگرچہ یہ احکام نہیں ہیں لیکن کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جب بھی تلاوت کی جائے تو اس کا ادب یہ ہے کہ جب تک یکسوئی کے ساتھ سنا جا رہا ہے تلاوت قرآن کی یہ ریکارڈنگ لگا سکتے ہیں، اور جب آپ اپنی پبلک ڈیلنگ کے اندر آ جائیں گے یکسوئی ختم ہو جائے گی، اور کسٹمر کے ساتھ جیسی بھی آدمی کی لینگویج ہوتی ہے تو وہ اس میں بعض اوقات ادب احترام کا لحاظ رکھا جائے نہ رکھا جائے، تلاوت سے اگر بالکل ہی غفلت ہو رہی ہے تو پھر یہ موقع آپ تلاوت شریف نہ لگائیں۔ سب ریکارڈڈ اذان کا بھی پھر اسی طریقے سے حکم ہوگا یا وہ الگ ہے؟ ریکارڈڈ اذان کا بھی اسی نوعیت کا ایک حکم ہوگا، فرق کے ساتھ کہ اگر لائیو اذان ہو رہی ہے یا ہماری مساجد کے اندر نماز کے لیے باقاعدہ جو اذان دینے کا انداز ہے، اذان دی جا رہی ہے، تو اب اس اذان کا جواب دینا یہ مسنون ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے تو کام کاج بہتر ہے کہ اب سب چیز چھوڑ کر اب توجہ کے ساتھ اذان کا جواب دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور اگر لائیو نہیں ہے یا مساجد کی اذان جس طرح آتی ہے وہ نہیں ہے بلکہ ریکارڈنگ اذان کی، جیسے بہت اچھی خوبصورت آواز میں جی، کسی یہ ٹی وی مؤذن چینل صاحب، ہماری بھی مدنی چینل پہ تو بعض اب اگر وہ ریکارڈنگ آواز ہے تو اب اس آواز کو سنتے وقت کسی نے لگا دی ہے تو اب سننے والے کے لیے اس کا جواب بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اصل جو مقصود ہے جواب کا وہ جماعت کے لیے حاضری ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو جماعت کے لیے حاضر ہو اسے چاہیے کہ زبان سے بھی جواب دے، یعنی جو کلمات مؤذن صاحب کہتے جائیں وہ کلمات اپنی زبان سے وہ بھی ادا کرتا جائے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بس ایک چیز کی اور وضاحت کر دیں تاکہ یہ جو ہے ہمارا موضوع ایک کمپلیٹ ہو جائے۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ بعض جگہ پہ ملازمین کو اجازت ہوتی ہے، کہیں پہ تو صراحتاً ہوتی ہے بلکہ آرڈر ہوتا ہے کہ کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا ہے یا حافظ قرآن ملازم ہے تو سیٹھ صاحب، بالخصوص یہ میں پرائیویٹ چھوٹی سطح کے جو ادارے ہوتے ہیں وہاں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ سیٹھ صاحب خود ہی کہہ دیتے ہیں یار تم اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہو صبح کے پہلے قرآن پڑھا کرو، کیونکہ برکت کا تو ایک کانسیپٹ ہے، تو وہ اسے آرڈر دے دیتے ہیں۔ یا کوئی ملازم ہے اسی طرح کے ادارے میں اور سیٹھ صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ تلاوت کرتا ہے کچھ دیر آنے کے بعد تو بھی اجازت انہوں نے دی ہوئی، یعنی منع نہیں کرتے، تو اس کو اجازت ہی سمجھیں گے؟ اگر پرسنل کسی کا ادارہ ہے، جی، ٹھیک ہے، وہ سیٹ صاحب کا اپنا کاروبار ہے، تو اس حوالے سے اگر وہ کسی اپنے پاس کام کرنے والے کسی ملازم امپلائی کو اگر وہ تلاوت قرآن کا کہہ دیتے ہیں اور وہ تلاوت کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، البتہ وہ ادارے کے جو پرسنل نہیں ہیں، جی،
جیسے دعوت اسلامی کے بالفرض بہت سارے ادارے ہیں، گورنمنٹ ادارے ہیں. گورنمنٹ ادارے ہیں، تو یہاں پر اب کوئی آئے ملازم اور کہے کہ پہلے میں آدھا گھنٹہ سپارہ پڑھوں گا، جی تو یہاں اس کو سپارہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. ہاں اگر یہ حافظ ہے یا سورہ یاسین شریف، سورہ ملک، جو صورت انہیں حفظ یاد ہیں، اگر کام کاج میں کوئی خلل نہ آئے جی تو زبانی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن باقاعدہ اہتمام کے ساتھ تلاوت ہو رہی ہے اور جب تک تلاوت ختم نہیں ہوگی اپنے کام شروع نہیں کرے گا، تو وقفی اداروں میں اس طرح کسی ملازم کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. ماشاء اللہ. مفتی صاحب آپ جواب ارشاد فرما رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ دین اسلام کیسا خوبصورت ہے کہ عبادات ہیں، نیکیاں ہیں، تو وہ بھی اپنی اپنی ٹائمنگ پر ہوں گی، اور جو جس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ذمہ داری چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرے گا تو درست نہیں ہوگا، جیسے آپ کی آخری بات سے بھی ظاہر ہو رہا ہے. اصل میں یہاں پہ حقوق تلف ہو جائیں گے. جی، حقوق کا تحفظ کیا ہے دین اب اسلام. جس ادارے نے، جو وقفی ادارہ ہے، مدارس وغیرہ ہیں یا گورنمنٹ کے ادارے ہیں، تو ان ادارے میں جو ان سے اجارہ کر کے جو کام مقصود تھا جی، اس وقت میں، طے شدہ وقت میں وہی کام کرنا، جس بات کے پیسے دیے جا رہے جس بات کی رقم دی جا رہی ہے، اجرت دی جا رہی ہے، وہی کام ان کا مقصود ہے، اور ادارے کے حقوق میں شامل ہے کہ یہ امپلائی وہ حق ادا کرے. ٹھیک. تو اب اگر تلاوت کرے گا یا اس طرح کے دیگر مستحبات امور میں، جیسے اشراق و چاشت کا وقت ہوا تو نوافل پڑھنا ہے، تو اب یہ اپنے وقت اجارہ میں اس طرح کے نوافل ادا نہیں کر سکتا. جیسے اس نے کہا کہ آج میں نوافل پڑھ رہا ہوں، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہوں، تو یہ صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھ سکتا. البتہ جو فرائض نمازیں ہیں، جی، فرائض نمازوں کے ساتھ جو سنت موقدہ یا غیر موقدہ یا نوافل ہیں، وہ ان کا معاملہ جدا ہے، تو ایک امپلائی وہ ادا کر سکتا ہے. اور وہ روک بھی نہیں سکتا، کوئی روک بھی نہیں سکتا مجھ سے. جی ٹھیک ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. مجھ سے ایک سوال آیا ہمارے پاس کہ ڈیجیٹل پروڈکٹس بنانا اور پھر ان ڈیجیٹل پروڈکٹس کو بیچنا کیسا ہے؟ مثلا ویب سائٹ بنا لی، کوئی گائیڈ بنا لی، یا ای بک وغیرہ بنا لی، اس قسم کے جو کام ہیں جو فزیکل نہیں ہوتے، تو ان کی خرید و فروخت کا کیا حکم؟ اس طرح کی جو ایپس وغیرہ یا ویب سائٹ وغیرہ ہیں جن کا شرعی اعتبار سے ناجائز استعمال نہیں ہوتا، جائز استعمال ہوتا ہے، تو اس طرح کی ویب سائٹ بنا کر بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ خریدار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا استعمال کیا کرے گا. صحیح. تو بیچنے والا اپنی ایسی چیز بنا کر دے جو جائز امور میں استعمال ہونے والی ہے، وہ ان کو دے. البتہ اگر کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ اس کو غلط ہی کاموں میں استعمال کرے گا، گناہوں بھرے کاموں میں استعمال کرے گا، تو اب اس کو بنا کر نہ دے، کیونکہ اب یہ گناہ کے کام پر ایک طرح کی مدد ہو جائے گی. ٹھیک. مجھ سے ایک سوال آیا کہ ان کے یہاں جو جنازہ گاہ ہے وہاں پہ جب تک جنازہ نہ آئے تو لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیتے. ایسا کوئی شرعی حکم تو نہیں ہے کہ جنازہ گاہ میں جب تک میت سب سے پہلے انٹری نہ دے اس وقت تک کسی بھی جو جنازے میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والے ان کو اجازت ہی نہ ہو. عمومی اعتبار سے تو ہمارے ہاں جو ہم نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا، وہ یہی ہے کہ جنازہ اگرچہ مسجد کے قریب جہاں متعلقہ جگہ پر آ جاتا ہے اور لوگ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جنازہ آ رہا ہوتا ہے، یعنی ڈولی میت کی آ رہی ہوتی ہے، اور لوگ اس نماز جنازہ والی جگہ پر پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی اس کے اندر آبجیکشن، لوگوں کے ذہنوں میں کوئی ایسے خیالات نہیں آتے کہ یہ جنازہ پڑھنے والے پہلے سے کیوں آ گئے. تو جنازہ گاہ میں پہلے سے ہی اگر نمازی آ جاتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگلی کال شامل سلسلہ کریں گے. جی جناب. ہم کاروبار کرتے ہیں، کھاد وغیرہ ہے میرے پاس، کا گورنمنٹ کا ریٹ ہے 9,270، اور وہ میں دے کر اس کے بدلے میں گندم لینا چاہتا ہوں جو آگے 4 ماہ بعد، یعنی کہ گندم کی 10,000 یا 11,000 ریٹ ہے. انہوں نے کہا ہے، دوست ہے وہ کہتا ہے آپ مجھے وہ گٹو دے دیں کھاد والا، اس کے بدلے میں میں آپ کو جب گندم کاٹوں گا وہ دوں گا. کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی مجھ سے. دیکھیں ابھی گندم کی پیداوار ہوئی نہیں ہے، اور خاص اسی جگہ کی، اسی زمین کی گندم کو اس طرح ادھار خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی. البتہ یوں ہو سکتا ہے کہ کھاد جو بھی ریٹ لگتا ہے اس کے حساب سے انہوں نے جتنی مقدار طے کرنی تھی کہ اتنی مقدار میں آپ کو کھاد دوں گا اور اس کے بدلے میں آپ مجھے گندم دیں گے اتنی مقدار میں، اس کی کوالٹی وغیرہ بتا دی. تو اب
کم از کم 1 مہینے کے ادھار اس کے درمیان ہونا ضروری ہے، جس کو بیع سلم کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کوالٹی بتا دی جائے کہ گندم کا دانہ ایسا ہو، اس کوالٹی کا ہو، چھوٹا دانہ، بڑا دانہ، جو بھی اس کی کوالٹی ہے، تو اس اعتبار سے تو سودا ہو سکتا ہے۔ لیکن خاص اسی زمین سے ہی اگنے والی گندم یہ آپ مجھے دو گے، اس طرح سودا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے مصطفیٰ، اگر طے تو نہیں ہے کہ گندم کون سی دو گے، لیکن لازمی سی بات ہے جب وہ گندم بو رہا ہے اور گندم کی فصل کر رہا ہے تو وہ اپنی ہی فصل کی گندم دے گا، یہ انڈرسٹوڈ تو رہے گا نا؟ اس کی بھی وہ صراحتاً نفی ضروری ہوگی کہ خاص اسی جگہ کی، یعنی وہ پابند نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی زمین کا دے، ہاں اگر اپنی زمین سے بھی دیتے تو حرج نہیں، یوں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ سید محمد وسیم شاہ سعیدی ہیں بہاولپور سے، اور سوال کر رہے ہیں، بڑا تفصیلی سوال کیا ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ایک مقتدی نماز کی جماعت میں شامل ہوا ہے لیکن اس کی 1 یا 2 رکعتیں نکل چکی ہیں جو اس نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرنی ہے، تو اب جب وہ قاعدہ اخیرہ میں یعنی جماعت کے قاعدہ اخیرہ میں شامل ہوگا امام کے ساتھ، تو وہ صرف التحیات پڑھے گا یا دعائے معصورہ تک پڑھے گا، اور پھر کھڑا ہونے کے بعد جب رکعت اپنی کمپلیٹ کرے گا تو جو اس کا قاعدہ اخیرہ ہوگا تو اس میں یہ کیا کرے گا؟ تو اس کی وضاحت کر دیں۔ قاعدہ اخیرہ اس قاعدے کو کہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں بٹھانی ہے، قاعدہ اخیرہ آخری قاعدہ، ٹھیک ہے، آخری یہ اس قاعدے کو کہیں گے جس قاعدے میں بیٹھ کر اب آدمی نے سلام پھیرنا ہے۔ تو قاعدہ بیٹھنا، قاعدہ مانے بیٹھنا، ٹھیک ہے، تو اب یہ اس قاعدہ یعنی اس آخری مرتبہ بیٹھنے کو کہیں گے جس کے بعد اب سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہونا ہے۔ اب یہ جو شخص ہے جس کا سوال میں ذکر کیا اس کو کہیں گے مسبوق، یعنی جس آدمی کی چند 1 رکعتیں نکل جاتی ہیں وہ ایسا مقتدی۔ تو اب چونکہ اس مقتدی کا اپنا جو قاعدہ اخیرہ ہے وہ تو وہی ہوگا جو اس نے اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد پھر اپنی رکعتیں پوری کرنے میں آخری رکعت میں بیٹھنا ہے، تو اس قاعدے میں التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ اس موقع پر پڑھے گا جب اس کا اپنا آخری، جب اس کا اپنا قاعدہ اخیرہ ہو۔ اب چونکہ امام صاحب کا قاعدہ اخیرہ ہے تو امام صاحب درود شریف، دعا بھی پڑھیں گے، درود اور پھر دعا بھی پڑھیں گے، اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے اس مقتدی مسبوق مقتدی کا چونکہ یہ والا قاعدہ اخیرہ نہیں ہے، جی، تو اب اسے صرف اتحیات پڑھنی چاہیے، صحیح، صرف اتحیات پڑھنی ہے۔ اب اتحیات پڑھنے میں اگر اس نے پڑھ لی اور امام صاحب ابھی درود شریف پڑھ رہے ہوں گے یا دعا پڑھ رہے ہوں گے تو یہ خاموش رہے۔ ایک صورت یہ ہے ٹھیک ہے، کہ اب یہ سلام پھیرنے تک خاموش ہو جائے، اتحیات پڑھنے کے بعد خاموش رہے، امام صاحب کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے، انتظار کرے۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہ انتظار کرنے تک، سلام کے انتظار کرنے تک یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ اس کلمے کا تکرار کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ اتحیات کو اتنی آہستہ آہستہ پڑھے کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے تک یہ عبدہ و رسولہ کمپلیٹ کرے۔ ٹھیک، یہ والی صورت زیادہ بہتر ہے۔ صحیح، یعنی 3 صورتیں، یا تو اتحیات کو اتنا آہستہ آہستہ پڑھے کہ امام کے سلام پھیرنے تک اس کی اتحیات کمپلیٹ ہو۔ ٹھیک ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ اتحیات پڑھ کے فارغ ہو چکا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ اس کلمہ شہادت کا تکرار کرتا رہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد یہ خاموش رہے۔ بالفرض اگر یہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، دعائے معصورہ بھی پڑھنا شروع کر دی، تو اس مقتدی کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کراہت تحریمی تنزیہی نہیں ہے، سجدہ صاحب بھی نہیں، سجدہ سہو بھی اس کو اپنی نماز میں لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے، اس وجہ سے۔ صحیح۔ مفتی وہ دعائے قنوت کی بات چلی تھی تو کوئی صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ دعائے قنوت کی جگہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو کیا وہ بھی صحیح ہے؟ سورہ اخلاص قرآن پاک کی صورت ہے، تو یہاں پہ جو مقصود ہے نا وہ دعا ہے۔ سورہ اخلاص میں کوئی اس طرح کی دعا کا پہلو نہیں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کی توحید کا بیان ہے۔ تو اس موقع پر قرآن شریف کی وہ آیات نہیں پڑھیں گے جو دعا پر مشتمل نہ ہو۔ یہاں پہ چونکہ مقصود دعا ہے تو سورہ اخلاص کی جگہ وہ کوئی اور دعا پڑھ لیں۔ اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ یوں پڑھ لیں کہ ربنا آتینا پڑھ لیں، ربی جعلنی پڑھ لیں، یا پھر یا ربی یا ربی یا ربی ربی اغفر لی ربی اغفر لی ربی اغفر لی، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دعائے قنوت یاد کیوں نہیں ہے؟ وہ کریں یاد،
یہ اتنی عمر ہو چکی اور اب تک دعائے قنوت ہمیں یاد نہیں ہے، تو کب یاد ہوگی؟ اور سب یاد کیسے ہوگی؟ یہ بھی تو ایک بات ہے نا. مہروز بھائی کتنی لائنیں ہوں گی؟ مثال کے طور پہ عمومی اعتبار سے 6-8 لائنیں ہوتی ہیں. جی. تو اگر ہم روزانہ بھی اگر ایک لائن یاد کریں نا تو ایک ہفتے کے اندر دعائے قنوت آرام سے یاد ہو سکتی ہے. اس کے لیے اپنی مسجد کے امام صاحب ان سے رجوع کر لیں. مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں تو وہاں بھی داخلہ لے لیں. وہ لگتے ہی بالغان کی دعوت اسلامی والوں سے دوستی کر لیں گے نا، وہ انشاءاللہ سب یاد ہوگا. انشاءاللہ دعائے قنوت بھی آ جائے گی آپ کو، اور بہت کچھ جو نہیں آتا ہوگا وہ آ جائے گا. اور اگر آپ کسی ایسی جگہ سے سن رہے ہیں، ویسے میرا تو حسن ظن ہے کہ کوئی نہ کوئی دعوت اسلامی آپ کے دعوت اسلامی والا آپ کے قرب و جوار میں ہو گئی، لیکن بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ جی آپ کو نہیں مل رہا، تو ہمارا فیضان آن لائن سسٹم جو ہے الحمدللہ وہاں پہ آپ داخلہ لے کر اور آن لائن نماز کورس کریں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہوں گی. کوشش کریں، دنیاوی طور پہ ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو سکھاتے ہیں، تو یہ نماز جو مومن کی معراج ہے تو اس کو بھی تو سیکھنا چاہیے، اس کے اذکار کو بھی سیکھنا چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. مفتی اب سوال ہے ہمارے پاس کہ دنیاوی خیالات و وسوسوں سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کسی کو نماز میں خشوع خضوع توجہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اسی صورت میں حاصل ہو رہا ہے کہ وہ نماز میں آنکھیں بند کرے، جی، تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ آنکھیں بند کر کے یہ خشوع خضوع حاصل ہونے کی صورت میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے. تو وساوس وغیرہ خیالات، یعنی آنکھیں کھلی ہوں گی تو کوئی بھی چیز سامنے موجود ہوگی، آدمی اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا. جائے نماز پہ نقش و نگار بنے ہیں اور جائے نماز کی پھول پتیاں ہی آدمی دیکھتا رہ جائے گا. جی. تو کبھی ماربل ٹائلز ہوتی ہیں تو اس کے اندر کوئی نقوش بنے ہوتے ہیں، تو لکیریں ہیں، اس کی نسیں کھلاتی ہیں، تو آدمی ان کے اندر گم ہو جائے گا، یہ ماربل کہاں سے آیا. اس میں تو بڑی تصویریں دیکھ لیتے لوگ، بڑی بڑی چیزیں نکال لیتے ہیں. تو اب یہ اگر توجہ بٹ رہی ہے نا تو پھر آنکھیں بند کرنے سے توجہ نہیں بٹتی، خشوع خضوع حاصل ہو رہا ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا افضل. ورنہ عمومی حالات میں آنکھیں کھول کر ہی نماز پڑھنا یہ مسنون ہے، اور یہ ہماری نگاہیں سجدے کے مقام پر ہوں. اور اس کے لیے بہتر ہے کہ نماز پڑھنے والا ایسی جائے نماز استعمال کرے جو سادہ ہو. ٹھیک. تو انشاءاللہ بھی یہ جو توجہ بٹانے والے امور ہیں وہ انشاءاللہ پھر ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ سب کھانے والی چیز جو بچ جاتی ہے تھوڑی بہت بچ گئی اور اب کھانے کی گنجائش نہیں ہے یا خراب ہو گئی، تو ان کا کیا کیا جائے؟ اگر خراب ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ مضر صحت ہے تو پھر تو اس کو چھوڑا جائے گا. بدبو وغیرہ آنے لگی، جھاگ بن گیا. اور اگر وہ کھانے کی چیز ایسی ہے جو کھا سکتے ہیں، تو بعض اوقات یہ ہمارے گھروں میں جو فریج ڈی فریزر کس لیے ہوتے ہیں، وہ اسی کام کے لیے ہیں، تو اگلے ٹائم اس کو یوز کر لیں. تو اس کو فریج وغیرہ میں رکھا جا سکتا ہے. اور ایسا ہے کہ پھر کھائیں گے ہی نہیں تو پھر یہ ہے کہ اس کو کسی اور مخلوق تک پہنچا دیا جائے. صحیح. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں کچھ جانور ہوتے ہیں حلال جانور، ان تک پہنچا دیا جائے، یا گلیوں میں بھی بلیاں وغیرہ اور اس طرح کتے ہوتے ہیں تو ان کو کھلا دیا جائے. الغرض ان کو ضائع ہونے سے بچائیں. ضائع ہونا اس کو کہیں گے کہ ہمارا یہ رزق نہ ہم نے کھایا نہ کسی جانور کے پیٹ میں گیا اور وہ ایسے ہی نالیوں میں چلا جائے، تو یہ اسراف ہوگا اور اسراف حرام ہے. اس وقت سالوں پہلے کسی نے دکاندار سے گندم کی بوریاں خریدی تھی، تو اب سالوں پہلے خریدی تھی اور اب قیمت دینے کا ذہن بن رہا ہے، سوال سے ظاہر ہو رہا ہے، تو اب جو رقم دیں گے وہ سالوں پہلے والی دیں گے یا یہ والی دیں گے؟ اور اگر گندم کی بوریوں کے بدلے گندم ہی دینا طے ہوا تھا تو کیا کریں گے؟ دیکھیں، گندم کی بوریوں کے بدلے گندم دینا طے ہوا تھا اور یہ اگر ادھار ہے جی تو یہ تو سودا ہی ناجائز ہوگا. ٹھیک ہے. گندم کے بدلے گندم، یہ حدیث مبارکہ میں اس کو یدن بیدن مثلاً بمثل، برابر برابر وزن ہو وزن بوزن، تو ہاتھوں ہاتھ ہی سودا کرنا جائز ہے. کمی بیشی گندم میں نہیں کر سکتے، ادھار بھی نہیں کر سکتے. صحیح ہے. اچھا، اب معاملہ آیا کہ گندم اگر روپے پیسوں کے عوض خریدے تھے اور اب ذہن بنا ہے پیسے دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھار لیتے وقت ذہن اگر یہ تھا کہ دینے ہی نہیں ہیں تو ایسا سودا کرنا ہی ناجائز اور گناہ کا باعث ہے. البتہ اب جو دینے کا معاملہ ہے کہ رقم اب کتنی دیں گے، تو جتنے رقم کے عوض اس وقت گندم خریدا تھا، مثال کے طور پہ 100 روپے کے حساب سے خریدا تھا، تو اب اگر اس کی ویلیو 200 روپے ہو چکی ہے تو اب 100 روپے ہی دینا ان کے اوپر لازم ہیں. ٹھیک ہے. 200 یا 150 ان پہ دینا لازم نہیں ہے. اچھا، اسی طرح جو بیچنے والا تھا وہ آج کے ریٹ کے حساب سے پیسے طلب نہیں کر سکتا.
صحیح. لیکن اگر یہ چاہیں جی کہ میں نے ایک حق وقت پہ ادا نہیں کیا جی، تکلیف پہنچائی. اور تکلیف الگ پہنچائیے تو معافی بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی، بخشش استغفار کریں، توبہ کریں. اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ اگر ان کو اپنے طور پہ بنتے 100 روپے کے حساب سے تو 100 دینا لازم، ٹھیک. یہ اپنے طور پہ 125 150 200 روپے دینا چاہیں تو یہ خوشی کی ایک خوش کرنے کے لیے تو اپنی خوشی سے دینا چاہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. جو گندم بیچنے والا ہے وہ 1 روپیہ بھی زائد مطالبہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، اگر واقعتاً معاہدہ ہی ایسا ہوا تھا کہ گندم کے بدلے گندم کی بوریاں طے ہو گئی تھیں، وہ تو ہو گئی تھی، اب اچھا اب کیا کریں گے؟ اب وہ لوٹانی ہے یا وہ ختم، کیا ہوگا اس کا حکم کیا ہوگا؟ اب اس صورت میں انہوں نے جتنے گندم کی بوریاں حاصل کی تھیں جی تو اب انہیں اتنی ہی مقدار میں گندم واپس کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے. اب موجودہ گندم کا ریٹ کم ہو، زیادہ ہو، برابر ہو، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. تو توبہ بھی کرنی ہوگی کہ توبہ بھی کرنی گندم کے ہوگی کہ بدلے آپ نے فرمایا. یہ جو صورت ہے یہ سود پر مشتمل ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس صورت کو ربا نسیہ بھی تو کہا اگر گیا صرف توبہ کر لیں اور گندم واپس نہ کریں کیونکہ غلط کام تھا نا وہ تو؟ دیکھیں یہ صاحب حق کی جو بوریاں تھیں اگر وہ معاف کر دیتا ہے، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نہ دیں تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن اگر وہ اپنا گندم طلب کرتا ہے جی کہ ہمارا سودا ناجائز ہوا تھا اس لیے مجھے میرا گندم واپس کریں، تو وہ گندم تو خرچ ہو گیا ہوگا، تو اب اس گندم کے کوالٹی کے مطابق یہ اتنی مقدار میں گندم واپس کریں، توبہ بھی کریں. چلیں جی، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام تو ہمارا شروع ہوتے ہی گویا کہ ختم ہو گیا، حالانکہ تیزی کے ساتھ ہم نے سوالات لیے. آپ کے سوالات اور بھی باقی ہیں. مفتی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ مفتیان کرام اس پروگرام میں وقت دیتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس سے اللہ کی رحمت سے علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. انشاءاللہ ایک کے بعد دوسرا سلسلہ لگا ہوا ہے، ہر سلسلے سے علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.